السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شیطان کی دشمنی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ چنانچہ ابلیس نے اس طرح نافرمانی کی اور کفر کیا اور یوں لعنت زدہ ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر روز قیامت تک لعنت ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے اس کا حسد اور کینہ اور بڑھ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ وہ توبہ کرے بلکہ اس لیے کہ آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے انتقام لے سکے اور ان کو بھٹکانے اور فتنوں میں ڈالنے پر عمل پیرا ہو سکے اور انہیں اپنا پیروکار اور مددگار بنا لے، بلکہ اس لیے بھی کہ انہیں اپنا بندہ بنا لے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ بولا ہے میرے رب پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ شیطان رب تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے اکڑ گیا اور انجام کی پرواہ کیے بغیر بلا خوف و خطر اپنے ناپاک منصوبے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا ہے میرے رب یوں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوبصورت بناؤں گا اور میں ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے چن لیا۔ یہ ہے شیطان اور یہ ہے اس کی دشمنی جو ہمیشہ جاری رہے گی جہاں تک اللہ تعالیٰ زمین اور جو کوئی اس پر ہے ان کا وارث بن جائے، یعنی اپنے قبضے میں لے لے۔ بے شک شیطان اس دن سے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بندی پر سرگرم عمل ہے۔ وہ مسلمان کو اس کے دین سے نکالنے، غیر مسلم کو اسلام سے دور کرنے اور ہر جگہ فسق و فجور، بے حیائی، فحاشی پھیلانے کے لیے سرگرداں ہے۔ گویا وہ ان سب چیزوں سے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں حق پر تھا۔ تو یہ ہے آدم کی اولاد جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے ایک مرتبہ نافرمانی کی تھی تو یہ لوگ ہر روز سینکڑوں مرتبہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن وہ خبیث یہ بھول گیا کہ اس نے اپنی نافرمانی پر اصرار کیا، اس پر نادم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا اور اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا، اسی راستے کی پیروی کی، لہٰذا وہ لعنت کیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ جہاں تک آدم علیہ السلام کی اولاد کا تعلق ہے تو ان کے لیے اللہ نے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دیا، انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا، نہ ہی انہیں اپنے عفو درگزر اور مغفرت سے نا امید کیا۔ لہٰذا جو کوئی ان میں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو کوئی بخشش مانگتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے، وہ کسی گناہ کے ارتکاب سے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرنے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہہ دیجئے ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی اطاعت کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے،
پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا، ہے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ اپنے رستے سے پھسلاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر رب نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں ہمیشہ بخشتا رہوں گا۔ ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، خود کو شیطان کے سپرد نہ کرنا، کیونکہ اس کی اطاعت آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کریں۔